والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مختصر حمد و ثنا اللہ مالک العلام کے لیے، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین مکرم، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ جد الانبیاء ہیں جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ کر رب العالمین سے کچھ مانگا تو سب سے پہلے نہ کھانے پینے کی اشیاء کا مطالبہ رکھا، نہ پانی پینے کا، نہ کوئی اور سہولت کا مطالبہ کیا۔ تمام تر سہولتوں سے پہلے ایک چیز مانگی اور وہ امن۔ اگر تمام سہولتیں انسان کو میسر ہوں، انسان کی زندگی کے لیے اس کے پاس دگنا چگنا مال و متاع، بینک بیلنس میسر ہو، ساری سہولتیں موجود ہوں، اگر ایک چیز نہ ہو تو ان تمام سہولتوں کا ہونا بیکار ہے۔ اور وہ ایک چیز امن ہے۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن مانگا۔ آج ہم اس اسٹیج پر جمع ہوئے اسی امن کے لیے۔ امن ہر انسان کی زندگی کے لیے لازم اور فرض عین ہے۔ اگر امن نہیں، پھر بالکل کچھ بھی نہیں انسان کے پاس۔ اس امن کو حاصل کرنے کے لیے کچھ انسان کی ذاتی پر ہے، کچھ ذمہ داران پر بات آتی ہے، جیسا کہ حدود اللہ کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں، عہدے داروں کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث سماعت فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک چودھری، ایک اس گاؤں کا عہدے دار، اس کی بیٹی چوری کر لیتی ہے۔ اب وہ سفارش کرنے کے لیے مختلف اسباب ڈھونڈتے ہیں، آخرکار کس کو بلایا جائے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر سفارش کرے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ کیا خوب میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری لگتے جگر، میری نور نظر،
میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی وہی حکم جاری کرتا جو دین اسلام نے ایک چوری کرنے والے کے لیے حد نافذ کیے ہاتھ کاٹنے کا۔ آج اس دور حکومت کے اندر غریب کے لیے اور قانون بنائے جاتے ہیں، امراء کے لیے الگ سے، پھر عہدیداروں کے لیے الگ سے، پھر وزراء کے لیے الگ سے۔ کیسے ممکن ہو اس ملک میں امن قائم ہو؟ اس لیے امن آ سکتا ہے، ممکن ہے اس وقت جب آپ فیصلہ جلدی کریں گے، حدود اللہ کا نفاذ کریں گے، انشاءاللہ امن آئے گا، سکون ہوگا۔ پھر تمام تر سہولتیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر میں، اس بستی میں کسی بینک بیلنس کا، کسی رزق کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے رب ھذا البلد آمنا کا ذکر کیا تھا کہ پہلے امن، پھر تمام تر سہولتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔